مسیح کی زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتی ہوں، خدا باپ کی تعریف کرتی ہوں، اس کی ہر ایک رحمت کے لیے، برکت کے لیے، بڑے فضل کے لیے، اس کے بڑے پیار کے لیے کہ خداوند کے وعدے سچے اور برحق ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے آگے آگے چلتے ہیں۔ میں خدا باپ کا شکر کرتی ہوں اور اس کی تعریف کرتی ہوں کہ خدا باپ نے جو 5 مہینے میں دبئی میں رہی، میرے باپ نے میری بڑی مدد کی اور باپ کے نام کو جلال ملا، اور میں شکر گزاریوں کے ساتھ میرا سفر مبارک رہا۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں، میرا آنا بھی مبارک ہوا۔ خدا کا میں شکر کرتی ہوں، خدا کی تعریف کرتی ہوں۔ اور آج کا کلام بھی ہمارا صرف شکر گزاری ہے کہ ہم نے صرف خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ زبور 105 اس کی پہلی آیات میں ہے کہ خدا کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو۔ آمین۔ پاک کلام پر جن پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو، کیونکہ ہمیں صرف خدا نے یہی کہا ہے کہ ہم ہر پل، ہر گھڑی، ہر حال میں، ہر بات میں اس زندہ خداوند کا شکر کریں جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے تمام دنیا کو بنایا ہے۔ ہمیں قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرنا ہے، اس کے بڑے بڑے کام جو خداوند خود کرتا ہے، جو اپنے نام کے لیے کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اس کا نام سر بلند ہو۔ اسی طرح اس کی تعریف میں ہم گیت گائیں، اس کی مدد سرائی کریں، اس کے تمام عجائب کام کا چرچا کریں جو اس نے کیا۔ جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دبئی میں خدا باپ نے کام کیا۔ خدا باپ نے پاکستان میں 4 دن کے لیے گئی، خدا نے وہاں بھی 4 دن میں نے کتنے گھروں کو وزٹ کیا، کافی دعا، خدا کے نام کو جلال ملا، خدا نے اپنے نام کو جلال دیا، صرف خدا کے نام کو جلال ملا کیونکہ اس کا نام قدوس ہے۔ وہ میرا اور آپ کا فخر ہے کیونکہ وہ ہمارا خداوند ہے۔ خدا کے طالبوں کے دل ہمیشہ شادمانی سے بھرے رہتے ہیں۔ خداوند اس کی قوت کے جو طالب ہیں ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب بھی رہیں۔ وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں، اس کا حکم سلطنت پر ہے، اس کا جیسے اس کی ستائش آسمان پر ہوتی ہے، قدوس قدوس کے نعرے لگتے ہیں، اسی طرح وہی نعرے زمین پر ہماری زندگیوں میں لگتے رہیں۔ یسوع نام میں وہی ہمارا خداوندوں کا خدا ہے، وہی مالک ہے۔ ہم اس مالک کا، اس خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، اس نے کلام کو جو اس نے ہزاروں پشتوں کے لیے فرمایا، پریز دی لارڈ۔ جب تک ہم زندہ ہیں صرف ہم اس کی ستائش کریں۔ اگر ہم مشکلوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تو بھی اس کا شکر کریں، تو بھی اس کے نام کو جلال دیں اور کہیں کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔ تیرے منہ کی شہادت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح یہ کلام جو ہے نا، یہ سٹوری بکس ہے اور سچی سٹوری ہے، حقیقت ہے کہ خداوند نے جو کلام روح کے ذریعے سے لکھایا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوحنا عارف کا مکاشفہ دیکھیں، اس کی پہلی آیات سے دیکھیں کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس کے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی دی کہ یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ کلام جو ہے نا، سچی سٹوری ہے، اور وہ حالات، وہ واقعہ بتائے گئے ہیں جس طرح ابراہیم، یعقوب، اسحاق جو خدا کے وعدوں پہ چلتے تھے اور ان کلام میں جو چلتے تھے اور کلام ان کے متعلق تھا، وہ آج کا کلام، وہ وعدے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جب ہم اس کلام پر چلیں گے، جب اس کلام کے وعدوں پر یقین کریں گے، تب ہم ایمان کے وسیلے سے اس کلام کی تمام وصیت کو، تمام برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بتایا گیا ہے، اس کلام کے ذریعے سے ہمیں دکھایا گیا کہ یہ وعدے ان کے فرما بردار بندوں بندیوں پر، نبیوں پر تھے جو خدا کے کلام پر چلتے تھے۔ اگر آج ہم سچائی کے ساتھ پورے کلام پر چلیں گے اور یہ وعدے ہمارے ساتھ ہیں
جس طرح بائبل مقدس وہ واحد کتاب ہے جس میں شفا ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، نجات ہے، گناہوں کی معافی ہے، ابدی زندگی اور تسلی ہے۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ جب ہم خدا کے زندہ کلام کو لیں گے تو یہ وعدے، یہ برکات ہم سب سے کے ساتھ نسل در نسل ہوں گی، جس طرح خدا نے کہا ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدے نسل در نسل ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی وہ وعدے ہوں گے۔ شرط یہی ہے کہ وہ وعدے اس طرح ہوں گے جس طرح وہ نبی خدا کے فرما بردار رہے، وہ لوگ جتنے خدا کے حکموں کو مانتے تھے، کامل چلتے تھے۔ کامل کا مطلب تھا کہ وہ طریقے سے چلتے تھے اور ان کی باتوں میں بھی خطا نہیں ہوتی تھی۔ کامل انسان وہی بنتا ہے جو بننا چاہتا ہے اور جو ارادہ رکھتا ہے۔ جب آپ ارادہ اور میں رکھیں گے تو میرا اور آپ کا خدا ہماری مدد کرے گا، کیونکہ وہی ہمارا مددگار خداوند ہے۔ وہ ناممکنوں کو ممکن کرنے والا خدا ہے۔ ہم نے صرف ایمان رکھنا ہے، ہم نے صرف توکل کرنا ہے کہ ہاں خدا نے کہا ہے تو وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ آج بھی ایک ہمارے بھائی کا فون آیا اور وہ بس یہ بیمار کیوں ہو گیا، میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ کیوں کو نکال کر باہر پھینک دیں، صرف توکل کریں زندہ خداوند پر، جو کہتا ہے کہ جس کا توکل مجھ پر ہے وہ اسے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا اپنے نام کی خاطر۔ ہم نے صرف اس پر توکل کرنی ہے۔ اور میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو بتانا چاہتی ہوں، سب مجھ سے یہی سوال کرتے تھے کہ لمبا پیریڈ میں وہاں رہ چکی ہوں کہ شاید میں وہاں کوئی کام کر رہی ہوں، کوئی جاب کر رہی ہوں۔ نہیں، میری بیٹی کا گھر تھا، اور جب بیٹے بیٹیاں یہاں ہوتے ہیں تو ماں باپ جہاں جانا ہوتا ہے، جہاں وہ بلاتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیٹی کے گھر فرسٹ ٹائم اتنے مہینے گزارے۔ پہلے میں ہالیڈے پہ جاتی تھی، ایک 2 ویک، 1 مہینے کے لیے، لیکن اب ایسا ہے کہ اب میں جاب نہیں کرتی تو میں وہاں لمبی رہ گئی۔ پریز دی لارڈ۔ تو وہ بھی میرا ہی گھر ہے، میرے بچے کا گھر میرا گھر ہے، اور خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے گھر آ چکی ہوں۔ وہاں مجھے مطلب سب کو پرابلم تھی، مجھے بھی تھا کہ وہاں واٹس ایپ نہیں چلتا تھا اور دعا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن خدا کا فضل تھا کہ ہم وائس میسج کر کے دعا کر کے بھیج دیتی تھی، اور خدا نے اس میں بھی اپنے نام کو جلال دیا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا بتا دیتے ہیں کہ ان کا ہاتھ چھوٹا نہیں اور ان کے کان بھاری نہیں ہوتے، چاہے کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی راستہ خداوند ہمارے لیے نکال دیتے ہیں۔ ہم نے صرف ایمان اور توکل کرنا ہے، ہم نے صرف بھروسہ کرنا ہے، تو خداوند اپنا کام کرنے میں قادر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئے ہم اپنے خدا کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں، گاتے بجاتے شکر گزاریوں کے ساتھ اس کے حضوری میں آئیں، کیونکہ خدا اچھا خداوند خدا ہے اور سچائی کا خداوند خدا ہے۔ ہمیں اس کی حضوری میں آنے کے لیے صرف وفاداری کی ضرورت ہے، کوئی ایکٹنگ کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کا کلام جب ہم پر نازر ہوتا ہے، خداوند اپنا کلام نازر کرتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا، تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوشت کیا، ہمیں اسے کھانا ہے، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی۔ جب خدا ہمیں اپنے کلام سے نوازتا ہے، جب خدا ہمیں کلام دیتا ہے تو ہمیں تسلی ہوتی ہے، اس میں شادمانی ملتی ہے، کیونکہ وہ رب الفاظ خداوند ہے، اور اس کا نام کیا ہے، یہوہ یری، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کی وسیلے سے برکت دے، ہم ہر وقت ہر گھڑی اس میں شادمان رہیں، خوش رہیں۔ اسی طرح اگر ہم خروج 15 اس کی 5 1 اور 3 کو آیات کو دیکھیں گے، جب خداوند اپنے لوگوں کو مصر سے نکال کر لایا تو تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے گیت گایا اور یوں کہنے لگا کہ میں خداوند کی ستائش کروں گا، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑوں کو سواروں سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے، وہ ہمیشہ ہماری جنگ لڑتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو عقل دانائی دے کہ ہم ہر وقت ہر گھڑی خداوند کی ستائش کریں اور اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں۔ وہ کہتا ہے قوموں میں جا کے بیان کرو، کیونکہ خداوند سب کے لیے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے صرف اس کے
کے لیے کرنا ہے، وہ سب سے یکساں محبت کرتا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے سب بچوں سے یکساں محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ بھی ہم سب سے یکساں محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت لازوال ہے۔ ہمیں صرف اس پر یقین کرنا ہے، ہمیں صرف اس پر توکل کرنی ہے کہ میرا اور آپ کا خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ خداوند سب کو برکت دے۔ خدا باپ سب کے لیے ہاتھ بلند کر کے برکت کی دعا کرتی ہوں اور انہیں برکت دیتی ہوں۔ خدا باپ کیونکہ آپ نے چاہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو، ہم بھی ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ ہر ایک کی جسمانی، روحانی، دنیاوی ہر کمزوری یسوع نام سے جائے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ اسی نام سے جب ہم مانگتے ہیں تو خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع ناصری کے نام سے یہ سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔